تلاوت سنتے ہیں پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 14 کی۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ تو یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کی تکفیر کرتے تھے اور عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق کرتی تھی۔ ظاہر ہے ہر کتاب جو بعد میں آئی وہ اپنی پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے باوجود یہ عیسائی یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ اپنے کفر اور عناد کی وجہ سے اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ مشرکین، وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ذوم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے کون لوگ روکتے ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا تھا۔ اور حافظ ابن کثیر جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مشرکین مکہ نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کیا انہوں نے، اور کہا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو عبادت سے روکنے کی، خانہ کعبہ میں کسی کو بھی عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، یعنی کوئی بھی مسلمانوں کو وہاں جانے سے روک نہیں سکتا۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے تھے، اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے کیسے روکا جاتا ہے؟ کیا آج بھی مسجد کو مسلمانوں کے لیے تنگ کیا جاتا ہے؟ کیا آج بھی مسلمانوں کے لیے مسجدوں میں آنا مشکل بنا دیا گیا ہے یا آسان ہے؟ آپ بتائیں گے کہ مسجدوں کو کیسے برباد کیا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی میم، مسجدوں میں ایسے کام کرنا کہ لوگ خوفزدہ ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیں اور پھر صرف اپنے فرقے کے لیے مسجد کھولنا، اور اسی طرح ایسے کام کرنا کہ لوگ بدزن ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیں، مثلا کسی کے لباس پر باتیں کرنا، اور پھر کوئی ایسا کام کرنا جیسے موبائل وغیرہ چلانا کہ لوگوں کے نمازوں میں وہ ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں اور صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھ سکے، ان کو ڈسٹرب کرنا نماز کے دوران۔ جی کوئی اور بتائے گا؟ ٹھیک ہے سائمہ، آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ماشاءاللہ شیئر کیے ہیں۔ جی میم، مسجد میں فرقہ واریت کی بات کی جائے، مطلب فرقے بن جائیں تو پھر بھی لوگ نہیں آتے، اور غیر بات کرنے کے لیے گندگی پھیلانا اور اسپیشل خود کے لیے محسوس کر لینا، اور نماز پڑھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اگر ہم پولیٹکس یا کچھ اور لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ غمزن ہو جاتے ہیں اور پھر نماز کے لیے نہیں آتے۔ صحیح، بارک اللہ فیک۔ جی، یہ مسجدوں میں خرابی پیدا کرنا اور مسجدوں کو برباد کرنا، یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں فتنے پھیلائے جائیں، اس میں اختلافات کو ہوا دی جائے، اس میں فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جائے، مذہب کو جب پیشہ سمجھ لیا جائے نا کہ مذہب تو جی ہمارا پیشہ ہے، جیسے مسجد کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے خاص ہیں اور یہ ہمارا پیشہ ہے، اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ مسجدوں کو
اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جیسا کہ ابھی علیزہ نے بات کی کہ اس میں ایسی باتیں کی جائیں جیسے سیاسی باتیں کی جائیں، پولیٹکس پہ بات کی جائے تاکہ لوگوں میں آپس میں نفرت پھیلے گی تو ظاہر ہے لوگ مسجد نہیں آئیں گے، اور لوگ دوسرے فرقوں کے لیے مسجدوں میں تالے ڈال دیتے ہیں اور باہر لکھا بھی ہوتا ہے کہ فلاں فرد جو ہے وہ یہاں نہ آئے یا یہ خاص ان لوگوں کے لیے مسجد ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو مطلب جو مسجدوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، بربادی کا باعث بنتے ہیں، انہیں تو مسجد میں آتے ہوئے خوف کھانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اہل مکہ نے، اور پھر جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور مسلمانوں کو جب غلبہ ہوا اور مشرکین جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ظاہر ہے وہ تو داخل نہیں ہو سکتے تھے، چونکہ وہ مسلمانوں پر بہت زیادتیاں کر چکے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ ہمیں سزا سے دوچار نہ کر دیا جائے یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو پھر کسی مشرک کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس گھر کو ہر طرح کے شرک اور گندگی سے پاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو مسجدوں میں ایسا کام کرے کہ لوگ مسجد سے دور چلے جائیں، لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں، تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ چونکہ دوسرے پارے میں تحویل قبلہ کے احکامات ہیں تو مسلمانوں کی ذہنی تیاری یہیں سے شروع کی جا رہی ہے کہ تمہارا قبلہ بدل جائے گا، اور ہر جہت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمان چونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو مسلمانوں کو اس بات کا رنج تھا کہ جب مدینہ آ گئے تھے نا، جب مکہ میں تھے تب تو کوئی مشکل نہیں تھی، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لیتے تھے، تو اس طرح رخ کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ لیکن جب مدینہ آئے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، یعنی ہر جخت اللہ کی ہے۔ لیکن یہ جو ایک قبلہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ یکسانیت پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہو، مسلمانوں کی عبادت جو ہے وہ آرگنائز ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھا، کوئی دائیں کو، کوئی بائیں کو، کوئی آگے کو، کوئی پیچھے کو۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک یکسانیت پیدا کی گئی ہے، ایک اجتماعیت پیدا کی گئی ہے، ورنہ ہر جہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں بناتے ہیں جو اللہ کے شان شان نہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہے۔ اور اسی طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ جب کوئی چیز نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، پس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلے لوگوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یعنی جس طرح مشرکین عرب ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا تھا یہودیوں کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کرے یا ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھا دے تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، ایسے ہی مطالبات پہلے لوگوں نے بھی کیے، یعنی یہودیوں نے بھی کیے، ان کے دل یکساں ہو گئے، یعنی ان کے دل ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ کفر اور اناد اور سرکشی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان میں جو قدر مشترک ہے وہ سرکشی کا جذبہ ہے، یعنی یہ یہودیوں میں بھی اور مشرکین عرب میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں، اگر ہمیں نشانیاں دکھائی جائیں تو ہم ایمان لے آئیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. یعنی آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو حق اور باطل واضح کر دیں. ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حق بات قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار. یہ اس بات پر وعید ہے کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا ولی اور مددگار نہیں ہوگا. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ کر امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی مول لیں. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان لوگوں کے خوف سے کتنے کام کر جاتے ہیں، لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، نہ والدین کی اطاعت ہے نہ شوہر کی اطاعت ہے اگر وہ ایسا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مبنی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، یہ اللہ کی بات مان لیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی تمہارے مذہب سے پھیر دیں اور تمہیں اپنے مذہب کے تابع کر لیں، جبکہ آپ کے پاس تو ہدایت آ چکی، حق آپ پہ واضح ہو چکا، آپ کے پاس علم آ چکا. علم آنے کے بعد اگر کوئی دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرے گا، دوسروں کی گڈ بکس میں آنے کے لیے، دوسروں کے ہاں مقام پانے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے اس شخص کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی نہ اس کا کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار. جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق اور کردار کی تفصیل بیان کی ہے، اور اس کے بعد واضح کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے. قرآن کو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ اسے خوب توجہ اور غور سے پڑھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے. جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرے انسان، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگے، اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھے، اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کتاب کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو کتاب ملی تھی تو کچھ اہل کتاب ایسے بھی تھے جو کتاب کو حق کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی اس میں کوئی تحریف نہیں کرتے تھے، اور اس کے حلال کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کو حرام سمجھتے تھے. اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. تو جو لوگ ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہر ہے وہ کفر کرنے والے، اپنے آپ کو نقصان دینے والے ہیں. یہ تھا رکوع نمبر 14. رکوع نمبر 15 ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہو رہا ہے. یہ 10 رکوعات تھے، رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 14 تک. یہ 10 رکوعات تھے جس میں بنی اسرائیل کا رویہ واضح کیا گیا ہے. تو یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے، اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے بنی اسرائیل کے بعد؟ ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے محترم تھے، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی اور مشرکین عرب کے لیے بھی. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء کے جد امجد ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ توحید پرست انسان تھے، صحیح دین پر تھے. تو جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس راستے سے ہٹے گا ظاہر ہے وہ بے وقوف انسان ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ وہ توحید کے راستے سے ہٹے گا.
تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے آزمایا تھا، جتنی بھی باتوں سے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام وہ ساری باتیں کر گزرے، جیسا کہ اللہ کی خاطر جلا وطن ہونا اور آگ میں ڈالا جانا، اور پھر اسی طرح سے 100 سال کی عمر میں انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو کہ 13 یا 14 سال کا تھا، اسماعیل علیہ السلام، جو دعائیں مانگ مانگ کر انہیں ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کر گزرے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب رہے، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس کے منصب پر فائز کیا۔ تو انسان ایسے ہی امام نہیں بنتا، ایسے ہی پیشوا نہیں بنتا، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں، جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیتے ہیں، امام بنا دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے چنا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی آپ لوگوں کا امام بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی لوگ ظالم ہوں گے، ناخلف ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ لوگوں کے امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا عمل ہی کام آنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ یعنی مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا، یعنی بیت اللہ کی دو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، مصابہ کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ کو، کہ انسان ایک جگہ سے ہو بھی آئے پھر بھی اس کا دل چاہے کہ میں دوبارہ اسی جگہ پر جاؤں، تو یہ خصوصیت ہے خانہ کعبہ کی یعنی بیت اللہ کی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں آ کر کسی کو اپنے دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو تھے حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس میں مزید تاکید اور توسیع کی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو عبادت کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ اس سے ظاہری پاکی بھی بیان ہے اور یعنی معنوی پاکی بھی بیان ہے، جیسے کہ مسجد کو ویسے صاف ستھرا رکھنا اور مسجد کو ہر طرح کی عقیدے کی جو خرابی ہے نا اس سے بھی پاک رکھنا، جیسے شرک سے پاک رکھنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 360 بت جو نصب تھے ان کو توڑ کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے، ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا۔ اور یہ وادی جو تھی یہ کوئی کھیتی والی وادی نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی یہاں عطا کی کہ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعا کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ باپ اور بیٹا مل کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور دعائیں کیا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نیکی ہو اس کے قبولیت کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے قبول فرما لے۔
پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ہے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرم کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی فرما بردار لوگ اٹھا اور ہمیں اپنی عبادت کے فرما برداری کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اور آخری دعا کیا کی؟ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگوں پر اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ 4 مقاصد بیان ہوئے آپ کی بعثت کے کہ تلاوت قرآن اور پھر تعلیم قرآن اور تعلیم حکمت۔ حکمت سے یہاں مراد حدیث ہے، جب بھی کتاب اور حکمت کی بات اکٹھی آئے گی تو حکمت سے مراد حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سکھانے اور سمجھانے آئے تھے، قرآن کی آیات بھی تلاوت کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور چوتھا مقصد یہ تھا کہ انہیں پاک کریں، انہیں شرک اور توہمات کی علائشوں سے پاک کریں، انہیں برے اخلاق اور کردار سے پاک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا دین درست دین تھا، جو کوئی ان کے دین سے بے رغبتی کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، یعنی چنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ جب کبھی بھی ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، یعنی میں نے رب العالمین کی فرما برداری کر لی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کیوں بنایا گیا؟ ان کی نسل میں انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا اور انہوں نے دعائیں بھی کی تھی۔ کہ یا اللہ انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یعنی اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہنا، مسلمان رہنا اور توحید پرست رہنا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، یعنی کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم دین حق پر ہو۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی اولاد کو توحید سے ہٹ کر کسی بھی قسم کی تعلیم دی ہے۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف تھا، لیکن سب کی بنیادی دعوت جو تھی وہ توحید ہی تھی۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یعنی یہود سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی نسبت جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے کرتے ہو، جو انبیاء تھے، جو صالحین تھے، تو ان کی طرف نسبت کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہے، یعنی وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے، لیکن تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے، یعنی کسی کی کمائی کا فائدہ تمہیں نہیں ہونے والا، یعنی تم اسلاف کی نیکیوں پر سہارا کر رہے ہو، تو یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ اصل چیز جو انسان کے کام آنے والی ہے
وہ انسان کا اپنا ایمان اور انسان کا اپنا عمل ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا واحد ذریعہ جو ہے وہ انسان کا ایمان اور عمل صالح ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہیں تھے. مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ابراہیم، مسلمان بھی توحید پر تھے. یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، جبکہ ہدایت جو ہے وہ تو ملت ابراہیمی پر ہے. کیونکہ ملت ابراہیمی یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ توحید ہے. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پرستار تھے، وہ خالص تھے، وہ مشرک نہیں تھے. جبکہ یہودیت اور عیسائیت میں شرک ہے. ٹھیک ہے، یہودیت اور عیسائیت میں کیا ہے؟ شرک کی آمیزش ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہو کر ہی انسان ہدایت پائے گا، جبکہ انہوں نے اپنی تعلیمات کو بدل ڈالا. اور ویسے بھی اب تو یہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اب تو جب تک کوئی اسلام نہیں لائے گا، توحید پر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور دین قبول نہیں کریں گے. قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. یہاں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کیا کہو؟ تم کہو کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ہم ان سب پر ایمان لائے ہیں. یعنی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی رسول کا انکار کرے، کسی نبی کو مانے اور کسی نبی کا انکار کرے، یا انبیاء کے درمیان فرق کرے. ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھے اور نبیوں کے درمیان فرق نہ کرے اور اللہ کا فرما بردار رہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یعنی صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اگر لوگ تم جیسا ایمان لائیں، یعنی صحابہ جیسا ایمان لائیں، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اگر وہ اس طریقے سے منہ موڑتے ہیں، ضد اور اختلاف میں ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کافی ہو جائے گا، اور یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا، اتنی مخالفتیں تھیں، مسلمان دبا لیے گئے تھے، لیکن جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور چند ہی سالوں میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے یہودیوں کا بھی قلع کما ہو گیا تھا. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے وہ ان سے مدینہ کو پاک کر لیا گیا تھا، کیونکہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے اور بنو قریظہ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، اور ہر عیسائی بچے اور ہر اس شخص کو اس میں غسل دیا جاتا ہے، جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پر عیسائیت کا پکا رنگ چڑھ گیا، اور اس کو بپتسمہ کہتے ہیں. یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. تو اللہ نے ان کے ان عقائد کا رد کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے. اور اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ دین فطرت یعنی اسلام. اللہ تعالیٰ نے اب اپنے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. جو دین اسلام پر عمل کرتا ہوا اللہ کے ہاں جائے گا تو اس سے قبول کیا جائے گا. دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دین، کوئی طریقہ قبول نہیں ہوگا. اور بنیادی جو دعوت ہے تمام انبیاء کی وہ تو توحید ہی تھی. ہر نبی نے اپنے دور میں جو اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی تھی وہ دعوت توحید ہی تھی. تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، توحید اختیار کرو، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑے کرتے ہو. یعنی ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں اور ہمارا وہ رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اگر تم
اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، تو پھر تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ یہ انبیاء یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن تم گواہی کو چھپاتے ہو اور بڑے ظلم کا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور آخری آیت اس پارے کی جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کسب اور عمل ہر انسان کا ذاتی ہوگا، کسی دوسرے کا کسب اور عمل جو ہے وہ کسی اور کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہر انسان اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پہ پرکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا، یعنی اسلاف کی نیکیاں تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں، نہ ان کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، نہ ان کے گناہوں سے تمہیں کوئی نقصان ہوگا، بلکہ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی، اس کی کوشش کی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ تھا پہلا پارہ جس میں ہم نے سورہ البقرہ کی 141 تک آیات دیکھی ہیں۔ پارے کے شروع میں ہم نے کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات دیکھی ہیں، اس کے بعد ہم نے کافروں کا ذکر دیکھا، اس کے بعد ہم نے منافقین کی خصوصیات دیکھی ہیں کہ منافقین کے اندر کیا کیا اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیکھے، اور چوتھے رکوع میں آ کے ہم نے تخلیق آدم کا قصہ دیکھا، اور پانچویں رکوع سے رکوع نمبر 14 تک ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات دیکھے، اور آخری جو حصہ ہے پارے کا اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تعریف کی ہے، ملت ابراہیمی کی تعریف کی ہے۔ آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور وہ